مسیح یسوع کے قادر مطلق نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں پاسٹر رفیق اسپین سے بات کر رہا ہوں، اور آج بہت ہی اہم ٹاپک یا ایشو ہمارے پاس ہے کہ مسیحی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں نے ایک کتاب ہے میرے پاس، اور میں نے کبھی بائبل کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن اس کتاب کو میں نے اپنا پتہ نہیں دوست ہی بنایا ہوا ہے۔ بامقصد زندگی۔ بامقصد زندگی میں ایک گریٹ کمیشن، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے یسوع مسیح کا حکم اعظم، ارشاد اعظم۔ پہلی بات تو اپنی نجات کی فکر، خود نجات پا چکے ہیں تو دوسروں تک اس کو پہنچائیں، یہ ہے ارشاد اعظم۔ مقصد زندگی کا یہ کہ میں نے نجات پانی ہے، دوسری یہ کہ دوسروں تک پہنچانی ہے۔ تو اس کے لیے جتنے خادم ہمارے پاکستانی بھائی یا مشنری بننا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایسے ملکوں میں انجیل سنائی جائے یا ان کا اس انجیل پر حق ہے۔ اگر سچ مچ انجیل ہے تو سادھو سندر سنگھ امریکہ گئے اور انہوں نے کہا کہ سادھو جی ادھر ہی رہ جاؤ۔ سادھو جی کہنے لگے مجھے بھارت سے بہت پیار ہے، مجھے وہ لوگ بہت پیارے ہیں، میں وہیں جاؤں گا جس میں میں پیدا ہوا اور وہ میرے لوگ ہیں، میں ان میں انجیل سناؤں گا۔ خدا واقعی کئی لوگوں کو امریکہ لے جاتا ہے، انگلینڈ لے جاتا ہے، اسپین لے آتا ہے، لیکن ہم اگر ایلچی ہیں یسوع کے تو اس کا مطلب ہے زنجیر سے بندھا ہوا ایلچی۔ جیسے پالوس کہتا ہے کہ جدھر پھر وہ انجیل کی ضرورت ہے پہلے تو ہم ان کو سنیں، لیکن جدھر یسوع لے جائے اس کا انکار نہ کریں۔ اور یہ صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جو خدا کی طرف سے چنا گیا ہے۔ یوحنا کے لیے بیابان چنا اس نے، یہودا کا بیابان، تو یوحنا نے بیابان میں کمال کر دیا اور لوگوں کو بلا لیا۔ لیکن ہم بڑے بڑے شہروں میں، ایک میرے پیارے سے بھائی ہیں تو میرے ساتھ مل کر دعا کریں، رو رہے ہیں، خدایا مجھے لوگ دے، خدایا مجھے لوگ دے، میں مر جاؤں گا، میں انجیل سنائے بغیر مر جاؤں گا۔ تو جب آمین کی نا تو میں نے کہا کہاں انجیل سنانی ہے بھائی جی؟ کراچی پاکستان میں سب سے بڑا شہر ہے، وہاں آپ کو لوگ نہیں ملے۔ اور بارسلونا بھی دروازہ کھولیں تو لوگ ہی لوگ ہیں۔ انجیل آپ نے کہاں جا کے سنانی ہے؟ آسمان پر؟ تو انجیل کے لیے ایسے ملک بھی چنے میرے پیارے بھائیوں۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی جہاں خدا کی مرضی ہے وہاں جا کر انجیل سناؤں۔ میں آپ کے سامنے ایسے ہی شرمندہ ہوں جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایسی جگہوں کے لیے خدا یہ نہیں چاہتا کہ میں امریکہ چنوں یا آسٹریلیا چنوں یا کینیڈا چنوں یا انگلینڈ جا کے انجیل سناؤں۔ میں ذرا پاکستان جیسا ملک کیوں نہ میں چنوں، یا میں افغانستان یا سعودیہ کو کیوں نہ چنوں، یا جیسے پالوس کہتا ہے کہ افسس میں جا کر جہاں استعارات کی دیوی تھی، اور تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ ہمیں بزدلی کی روح نہیں بلکہ دلیری اور محبت اور تربیت کی روح ملی ہے۔ تو جب یہ روح مانگتے ہیں تو خدا کے اسیر انکار نہیں کرتے، بھلے یہودا کا بیابان ہو یا افغانستان ہو یا سعودیہ ہو یا امریکہ ہو یا کینیڈا ہو، ہر جگہ جو ہے انجیل سننے کے لیے لوگ منتظر ہیں، کیونکہ کلام میں یہی لکھا ہے کہ رومیوں 8 باب کی 19 آیت میں کہ مخلوقات کمال آرزو کے ساتھ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہے۔ کیا مخلوقات غریب جگہوں غریب ملکوں والی مخلوقات نہیں ہے؟ اور اس میں صرف انسان نہیں ہے، ہر چیز ہے، جس میں درخت بھی ہیں اور جس میں جانور درندے پرندے بھی ہیں، مخلوقات میں آ جاتے جنہیں آپ کے انجیل کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بائبل کے مطابق پڑھ کر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے انجیل سنائیں گے جو بائبل ہمیں کہتی ہے اور ہمیں گائیڈ کرتی ہے، اور بائبل ہمارے یہ گارنٹی دیتی ہے کہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، تب کہتا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ، جو انجیل لے کر نکلتے ہیں۔ اور انجیل یہ مخلوقات کو سنانی ہے، یہ درخت بھی سنے، پرندے بھی سنے، چرندے بھی سنے، درندے بھی سنے، کیونکہ مخلوقات بطالت کے قبضے میں چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دکھ رہی ہے۔ اگر خدا کے بیٹے ہیں تو مت خود سلیکشن کریں کہ میں فلاں جگہ پہ جا کر انجیل سناؤں گا۔ آپ یہی دعا میں رکھیں کہ خدا مجھے جہاں پر بھی استعمال کرے گا میں جاؤں گا اور جا کر انجیل سناؤں گا، بھلے وہ پاکستان ہے یا سعودی عرب ہے، بھلے وہ افغانستان ہے یا عراق ہے، بھلے وہ امریکہ ہے یا کینیڈا یا آسٹریلیا ہے۔ لیکن خدا کی مرضی میرے وسیلہ سے اگر تھوڑی بھی پوری ہو تو زبور 149 کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں سے خشنود ہے اور وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشتا ہے۔
خوبصورت ہونا چاہتے ہیں, خوبصورت رہنا چاہتے ہیں, تو میرے پیارے بھائیوں, انجیل سنانے والوں, انجیل کے لیے خدا کو آپ کو بھیجنے کا موقع دیں. خدا آپ کو بھیجے اور خدا کے روح القدس کے بھیجے ہوئے, جس طرح پالوس اور برناباس وہ فلاں جگہ پر گئے, وہ فلاں اور تیموتھیوس کو پھر میں رپیٹ کرتا ہوں دوبارہ یہ کہ اس نے افس جو سب سے مشکل جگہ تھی اس وقت کی, اس نے ترکی میں ہے یہ, تو یہ کہا تیموتھیوس کو کیونکہ وہ بچہ تھا کہ ہمیں بزدلی کی نہیں بلکہ دلیری اور محبت اور تربیت کی روح ملی ہے. ہم اس روح میں کلام سنائیں گے اور اس شہر کو جیتیں گے. شہروں کو جیتنے کے لیے پلاننگ کرنی ہے اور پلان کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان جگہوں پر اٹیک کرنے ہیں. روح القدس ہے ہمارے ساتھ خدا ہے, روح القدس کے بھیجے ہوئے. روح القدس سے اگر آپ نے چنا ہے تو جگہ کی سلیکشن اور لوگوں کی سلیکشن, مخلوقات کا چناؤ یہ صرف روح القدس کرے گا. اور آپ اپنے لیے جس طرح پالوس کہتا ہے کہ مجھے تمہاری طرف سے جننے کے سے ڈر لگ گئے ہیں, وہ پہلے ان لوگوں کو جیسے کنسیو کر لینا ہے کہ یہ ملک اور یہ دنیا اور یہ بر اعظم خدا نے ہمیں فتح کرنے کے لیے دیا ہے. ہم جائیں گے اور چیلنج کریں پاکستان سے شیطان کے اڈے صاف کرنے, اور ہم سعودیہ سے, افغانستان سے, لیکن روح القدس کے بھرے ہوئے ایسے کر سکتے ہیں. اگر روح سے خالی ہے تو مسا کو ملٹی پلائی کریں, ڈالروں کے خواب دیکھنے بند کر دیں اور مسا کو ملٹی پلائی کریں, جس کے پیچھے سب چیزیں, جس طرح زبور 23 میں کہتا ہے داؤد کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے پیچھے پیچھے رہیں گی. ساتھ ساتھ اردو میں لکھا ہے, لیکن اسپینش زبان میں یہی لکھا ہے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے رہیں گی. ڈالر آپ کے پیچھے, دنیا آپ کے پیچھے, ہجوم آپ کے پیچھے, اور یسوع مسیح آپ کے ساتھ ساتھ ہو گئے. یسوع کے نام میں آمین.